أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ جانور میری طرف سے ہے، اللہم عنی ومن اہلی، یہ میری طرف سے ہے، میرے گھر والوں کی طرف سے، کیونکہ اگر گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، گھر کے تمام افراد کو اس کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ قربانی کے متعلق بعض چیزیں ہمارے ہاں بہت غلط پھیلی ہوئی ہیں، ان کا مختصر ذکر یہ ہے، ان کو آپ غلط چیزیں کہہ لیں، غلط رویے کہہ لیں، بعض علماء نے اس کو بدعت کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے۔ پہلے مولوی صاحب وضو کرتے ہیں تو بھائی اللہ کے بندو کیا کرنا، نماز پڑھنے لگو یا طواف کرنے لگے ہو، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، طواف کے لیے ضروری ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے تو ضروری نہیں ہے۔ پھر جب بات بتائی جاتی ہے تو ماشاءاللہ ایک جواب ہمیں ملتا ہے اس میں حرج کیا ہے، وضو کیا نا، تو بھائی اللہ کے بندو حرج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے، صحابہ اکرام نے نہیں کیا ہے، خلفاء راشدین نے نہیں کیا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ عملنا، وفی روایت لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرتا ہے اس پر ہماری مہر نہیں ہے، یعنی ہمارا عمل نہیں ہے یا ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناقابل قبول۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، تارک الصلاۃ، کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ بڑا سخت فتویٰ ہے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جو محققین علماء کرام ہیں انہوں نے کہا کہ تارک صلاۃ کی کوئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بالکل بھی۔ حتیٰ کہ بعض جگہ یہ بھی علماء کے فتاوی جات موجود ہیں کہ اگر ایک گائے یا اونٹ کے اندر کچھ لوگ شریک ہیں اور ان میں بے نماز شریک ہو جائے تو اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ثواب میں بڑی کمی آ سکتی ہے، لہذا تارک صلاۃ کو اس قربانی کے حصے میں بھی شریک نہ کرو۔ چند منٹ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں بہت ساری باتیں عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف 2-3 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جب قربانی ہم کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ جس کی قربانی ہو وہ پاس موجود ہو، اور بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ خود قربان کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے جانور قربان کیا ہے، کافی مہنگا جانور خریدا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، اے اللہ کل کو اگر اپنی جان بھی تیرے دین کے لیے قربان کرنا پڑی تو ہم اس سے بھی بریک نہیں کریں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
اے اللہ ہم اسے بھی قربان کر دیں. تو تب اگر یہ فلسفہ ہمارے دماغ میں موجود ہو تو پھر سمجھ آتا ہے کہ یہ جو ہم یعنی کمزور جانور تلاش کر رہے ہوتے ہیں ہم کتنا غلط فعل کر رہے ہوتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. دینی بھائیوں اور دوستو، آج 16 اگست 2016 بروز منگل بعد نماز عشاء مکتب جالیات ثنائیہ قدیم کی جانب سے یہ دینی، دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے. اور جیسا کہ آپ کو پہلے بتلایا گیا تھا کہ ایک نئے موضوع کے تحت انشاءاللہ تعالی آج کا پروگرام ہوگا. موقع محل کے حساب سے آج کا موضوع بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آج کے دن آپ کے درمیان فضیلت الشیخ محمد اختر صدیقی مدنی حفظہ اللہ، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، مدینہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد پاکستان میں کچھ دینی دعوتی کام آپ نے کیا، اور فی الحال شہر ریاض کے مشہور اور معروف دعویٰ سینٹر ثنائیہ جدیدہ کے اندر آپ بحیثیت داعیہ اور مترجم یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی فضیلت الشیخ آج آپ کے سامنے قربانی کے احکام اور مسائل، قربانی کے فضائل اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں قربانی کے تعلق سے جن کے لیے بار بار آپ دوسروں سے سوال کرتے رہتے ہیں. اسی موقع اور محل کے حساب سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی جائے. آپ یہ جانتے ہیں کہ قربانی ایک لفظ ہے اردو کا، لیکن عربی میں 2 الفاظ اس کے آتے ہیں. ایک کا نام ہے الہدی اور دوسرے کا نام ہے الاضحیہ. الہدی کا مطلب ہوتا ہے، کسی بھی عرب سے جب الہدی آپ سنیں گے، الہدی کا لفظ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حج کے دوران جو قربانی کی جاتی ہے، یعنی حج کرنے والا جو قربانی کرتا ہے اس کو الہدی کہتے ہیں. اور الاضحیہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے عام قربانی کے لیے، جیسے ہم اور آپ اپنے گھروں پر قربانی کیا کرتے ہیں. آج کے اس بزم میں، اس محفل میں انشاءاللہ تعالی فضیلت الشیخ قربانی کے بارے میں، الاضحیہ کے بارے میں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ہمارا 10:15 بجے تک چلے گا، جس میں موصوف سے گزارش کروں گا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ہمارے اخوان کو اس موضوع سے اس طرح سے اس موضوع کی وضاحت اخوان کے سامنے ہو کہ کم از کم
یہ مہینہ بالکل سامنے ہے اور ہمارے اخوان یہ نہیں کہ خود ہی عمل کریں بلکہ اس تعلیم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے فضیلت الشیخ سے گزارش کروں گا کہ قربانی کے فضائل اور مسائل کے موضوع پر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی باتوں کو پیش کریں۔ آپ کے سامنے فضیلت الشیخ محمد اختر صدیقی صاحب حفظہ اللہ۔ ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فصل لربک وانحر۔ انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ جناب منصور احمد مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہیں، میں سب بھائیوں کا خصوصاً شیخ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا ہے کہ آپ سے ہم کلام ہوا جائے، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھ رہا ہوں۔ فضیلت الشیخ تو بہت بڑا لقب ہے، تو دنیا کی ایک اعلیٰ ترین درس گاہ کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے وقت کے حساب سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ ہم نے آپ کو کوثر جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی قربانی کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی قربانی فرمائیں۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی میں نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، قربانی بھی کرتا ہوں اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور میری موت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اسی کی دین کی خدمت کے لیے، اسی کے راستے میں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہی مجھے حکم ہے اور میں سب سے پہلا اس حکم کو قبول کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کرتے رہے۔ بعض تفاسیر اور بعض جو اثر ہیں ان کے مطابق 83 ایئر کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا خواب کے اندر کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے کے اندر قربان کر دے۔ وہ بیٹا جو بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے، اتنی دعائیں کر کے ملا ہے، اور قرآن مجید نے فرمایا کہ فلما بلغ معه السعی قال، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ بچہ دوڑنے لگ گیا، چلنے پھرنے لگ گیا باپ کے ساتھ، قال یا بنی، کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اگر میں تیری گردن کے اوپر اس خواب کی تعبیر کرنے کے لیے تیری گردن کے اوپر چھری رکھ دوں تو کیا تو اس بات کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے خواب عام خواب نہیں ہوتے، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیا تو تیار ہے؟ تو بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے آپ اس کی تعمیل کیجئے، آپ اس کو پورا کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔
ہمارے پاس یعنی ٹائم اتنا نہیں ہے، ورنہ ایک ایک لفظ سے ایسے ایسے نکات نکلتے ہیں عقیدے کے، عمل کے، کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ نبی ہیں وقت کے نبی جو خلیل اللہ ہیں اور بیٹا ذبیح اللہ ہے، لیکن اپنے صبر کو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے معلق کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، اللہ نے نہ چاہا تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو صبر کروں گا۔ تو یہ بات بیان فرمائی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ فلما اسلم، باپ بیٹا دونوں اس حکم کی تعمیل کے لیے جب اپنا سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنے بیٹے کو لٹایا ہے، تو پھر اب تیار ہیں کہ چھری چلا دیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دیا ہے، ہم نے یہی دیکھنا تھا کہ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ تیار ہو گئے، آپ نے خواب کو سچ کر دیا، تو اب ہم آپ کے بیٹے کی قربانی نہیں چاہتے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم کچھ اور چاہتے ہیں۔ اور قرآن یہاں فرماتا ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ اس بیٹے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کی قربانی دے کر بیٹے کو محفوظ رکھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اگر آج بھی بیٹے ذبح کرنے ہوتے تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس امتحان میں کامیاب ہوتے، تقریریں کرنے والے بھی اور سننے والے بھی، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ضرور، لیکن یہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی۔ لیکن وہ رب کتنا رحیم و کریم ہے، اس لیے اللہ نے قربانیوں کی ہی بات کرتے ہوئے فرمایا نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ گوشت یہ خون یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، نتیجہ ہوں، جو مکہ کے ہجوم پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی تھی، اے اللہ ان لوگوں کے اندر سے نبی بھیج دے جو تیری آیات ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے اور وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یہ اس شخص کی سنت ہے جسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر یہ اشارے ملتے ہیں، اب وقت نہیں ہے کیونکہ جو شیخ صاحب نے ٹائم دیا وہ بہت کم ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ اشارے ملتے ہیں کہ جو جانور خریدا جاتا ہے اس کا گوبر تک وہ بھی اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بنا کر لکھ دیتے، اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کے بال، سب کے سب۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہم عقیقہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی طرف سے 2 جانور قربان کرو، بچی کی طرف سے 1۔ یہ کیا ہوگا کہ آپ کا بیٹا مصیبتوں سے نجات پا جائے گا۔ یہ قربانی ایسا عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ذوالحجہ کا چاند جب نظر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو تم نیک عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اور دنوں میں اتنا کوئی عمل پسندیدہ اور قبول نہیں ہوتا، محبوب نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما رہے ہیں حتی الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی، مگر یہ کہ کوئی اپنی سواری لے کر نکلے، اپنا مال لے کر نکلے، اپنی جان لے کر نکلے اور کوئی چیز بھی واپس نہ آئے، وہ تو اس عمل سے بڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں
ان دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ پورے سال کے اعمال سے بہتر اور اللہ کے ہاں محبوب ہوتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ 10 دن کیوں اتنی بڑی فضیلت والے ہیں؟ اس میں عبادات کی ساری قسمیں جمع ہیں۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، حج ہے اور حج کے تمام اعمال ہیں۔ اس لیے یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ان میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور اگر ہم احکام کو دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کے لیے جو جانور کے اوصاف ذکر کیے ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور بالکل صحیح، تندرست اور توانا ہونا چاہیے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو۔ آپ نے منع فرمایا ہے کہ الارجا، لنگڑا نہ ہو، مریض نہ ہو، اور اس میں کوئی واضح ترین عیب نہ ہو۔ ایسا کوئی بھی جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آج ہم مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں، ہمارے بھائی، میں اپنے ملک کی بات کر سکتا ہوں مختصر، 2 انتہاؤں کا شکار ہیں اس معاملے میں۔ یا تو اپنی شہرت کے لیے ایسا جانور خریدا جائے گا جو لاکھوں روپے میں خریدیں گے۔ یہ گائے کتنے کی خریدی ہے جی؟ یہ جی 4 لاکھ روپے کی خریدی ہے۔ یہ بکرا کتنے کا ہے؟ 1.5 لاکھ روپے کا ہے، فلاں صاحب نے خریدا ہے۔ یا تو یہ ماحول ہے، یا پھر ایسا جانور دیکھیں گے جو کمزور ترین ہو تاکہ ہمیں سستا مل جائے۔ نہیں میرے بھائی، کبھی ہم نے قربانی کے فلسفے پر غور کیا؟ اگر میرے پاس کچھ ٹائم، چند منٹ بچتے ہیں، 1-2 چیزیں میں عرض کروں گا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ ہم نے شادی کرنا ہو، اپنے پروگرام کرنے ہو، اور کوئی اس طرح کا تقریب وہ ہم نے ترتیب دینا ہو، تو پھر ہم قرضہ بھی لیتے ہیں اور بڑے بڑے خرچے بھی کر دیتے ہیں۔ جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ایسا جانور دیکھا جاتا ہے جو بیمار سا ہو۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک اور چیز جو احکام کے متعلق ہم مختصر عرض کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن جانوروں کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتی ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 تو بڑا عربوں کے یہاں مقبول ترین جانور ہے، مہنگا بھی ہے، جسے اونٹ کہتے ہیں۔ یہ ساری شروط ہونے کے بعد جو میں نے مختصر عرض کر دی، اونٹ کی عمر دیکھنا ہوگی۔ اگر 5 سال کا اونٹ ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بالکل صحیح سلامت موٹا تازہ جانور ہے، تو وہ قربانی کے لیے موضوع ہے، وہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر گائے کرنا ہے، دوسرا جانور یہ ہے، گائے کی عمر جو کم سے کم قربانی کے لیے رکھی گئی ہے وہ 2 سال ہے، اس سے کم وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر بکری کرنا ہے، اس کی 1 سال ہے، ہمارے ہاں پنجابی میں دوندا کہہ دیتے ہیں، اور اگر پیڑ وغیرہ ہے تو 6 ماہ کا بھی چل سکتا ہے۔ یہ ان جانوروں کی عمریں ہیں اور یہ مختصر شروط ہیں۔ ایسا جانور قربانی پہ کیا جا سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ پھر جس نے قربانی کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، من اراد ان یضحی، جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس پر ایک پابندی آئے گی کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے، یعنی ذوالحجہ کا چاند، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، آپ نے فرمایا وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے بال بھی نہ کاٹے، یہ جلد جسم کی اس کو بھی نہ چھیڑے۔ یہ پابندیاں ہیں اس پر۔ جب عید کی نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد وہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے، اپنے ناخن کٹوا سکتا ہے۔ یہ پابندی اس کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہے،
جس نے اپنے لیے جانور خریدا ہے. اور ایک اور پابندی ان کے احکام کے لیے کیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ جانور قربان نہیں کر سکتے. جب عید کی نماز پڑھی جائے گی تب شریعت نے اجازت دی ہے کہ جانور قربان کیا جائے. ایک صحابی نے اپنی طرف سے ایک بات سوچی، اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ دین دلیل کا نام ہے، قرآن اور حدیث کا نام دلیل ہے. سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا نا قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا رستہ. ھذہ اس میں اشارہ ہے، یہ ہے میرا رستہ. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کیسے؟ علی بصیرۃ، دلیل کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر، روشنی کی بنیاد پر. انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو میرا مشن لے کر میرے منہج پر آئیں گے ان کی بھی یہی عادت ہوگی کہ وہ دلیل کی بنیاد پہ بلائیں گے. اس صحابی نے کیا سوچا کہ آج عید کا دن ہے، جانور قربان کریں گے، بڑے جانور پر ٹائم بھی لگتا ہے کافی سارا. تو انہوں نے کہا کہ میں آج سب سے پہلے گوشت قربانی کا پکاؤں گا گھر میں. عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیا اور گھر والی کو کہا کہ اس کا گوشت پکاؤ، اور جا کر بڑی خوشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے پاس سب سے پہلے قربانی کا گوشت پکے گا، آپ کو بھی دعوت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ذبح کر آیا ہے؟ کہا جی میں ذبح کر آیا ہوں. فرمایا جو تو نے قربانی سے پہلے ذبح کر دیا ہے وہ تیری قربانی شمار نہیں ہو سکتی، اس جگہ پر تجھے ایک اور جانور قربان کرنا. اس سے ایک یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا لو کان الدین برائے، اگر دین اپنی رائے کے ساتھ ہوتا لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیھا، کہ اگر دین اپنی رائے سے ہوتا تو موزوں کے نچلے حصے پر مسح کرنا یہ زیادہ لائق تھا اس کے اوپر مسح کرنے سے. دین دلیل کا نام. عقل تو کہتی ہے کہ موزے کا نچلا حصہ زمین پہ لگتا ہے وہیں پر مسح کیا جائے، لیکن دلیل یہ کہتی ہے کہ نہیں، اگر نیچے لگتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، مسح تم نے اوپر ہی کرنا. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے جانور کو قربان کر دیا وہ عام صدقہ تو ہو سکتا ہے، وہ قربانی نہیں ہو سکتی. ایک اور مسئلہ بھی بڑا اہم ہے جو قابل ذکر ہے کہ عید کی نماز میرے بھائیوں عیدگاہ کے اندر پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو، عورتوں کو، سب کو یہ حکم دیا ہے عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھیں. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا وہ عورتیں جو کمزوری کے ایام میں ہوں، مینسز میں ہوں، وہ بھی جائیں. اور فَلْيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں. فَلْيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، اور نماز سے الگ رہیں لیکن مسلمانوں کی دعا کے اندر ضرور شامل. ایک عورت نے جب اتنا یعنی سخت حکم سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کوئی چادر نہیں ہے جس کے اندر میں عیدگاہ جاؤں. آپ نے فرمایا اپنی سہیلی سے لے کر جاؤ. کہا جی اگر سہیلی کے پاس بھی نہ ہو، فرمایا ایک چادر میں 2 عورتیں جاؤ لیکن نماز تم نے عیدگاہ میں ہی جا کر پڑھنا ہے. حتیٰ کہ فرمایا جو کنواری لڑکیاں ہیں وہ بھی نکلے. اور طریقہ کیا ہے؟ گھر میں غسل کریں، نئے کپڑے پہنے، نئے نہیں ہے تو اچھے پہنے، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، ساری سنتیں پوری کریں. اور قربانی کے مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ قربانی کے لیے جاتے ہوئے کچھ کھانا نہیں ہے. عید کے لیے جاتے ہوئے سب سے پہلے آ کر آپ نے قربانی کا گوشت کھانا ہے. بعض ہمارے بھائی نا جن کو پتہ نہیں وہ اس کو روزہ کہتے ہیں، کہتے جی یہ روزہ ہے. میں نے کہا یہ عجیب روزہ ہے جو دن کے 1 بجے کھل جاتا ہے. روزہ نہیں ہے. سنت یہ ہے عید الفطر میں کوئی میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ جانا ہے، اور عید الاضحیٰ میں واپس آ کر قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھانا ہے. عیدگاہ میں نماز پڑھنا ہے. مرد بھی عورتیں بھی جائیں، اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، تکبیرات کہتے ہوئے جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ساری تکبیریں ہیں، پڑھتے ہوئے جائیں، پڑھتے ہوئے آئیں. ممکن ہو
رستہ تبدیل کریں، جس رستے پہ جائیں وہ اور ہو، جس پہ آئیں وہ اور ہو. اور عیدگاہ کے اندر نہ کوئی اذان ہے، نہ کوئی نفل ہے، نہ کوئی تکبیر ہے. سب سے پہلے عید کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد خطبہ ہے. یہ سن کر واپس آ کر پھر جانور ذبح کرنے. یہاں بھی سنت پر عمل کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. دماغ میں بات آتی ہے، یار عید کی نماز اتنی بڑی نماز ہے، اذان پڑھنی چاہیے، لیکن اذان نہیں ہے. تکبیر پڑھنی چاہیے، تکبیر بھی نہیں ہے. پہلے نفل پڑھنے چاہیے، نفل بھی نہیں ہے. سنتیں پڑھنی چاہیے، سنتے بھی نہیں ہیں. جیسے آپ نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا عیدگاہ میں نفل پڑھ رہا ہے، آپ نے کنکری مار کر کہا ختم کرو، کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے سلام نہیں پھیرا، کپڑے سے پکڑ کر کھینچا، ختم کرا دی نماز. وہ کہتا ہے جی میں سنتے ہی پڑھ رہا ہوں نا. آپ نے فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کر رہا ہے. تو واپس آنا ہے، تکبیرات کہتے ہوئے آنا ہے. پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور بڑا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اس میں زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں بھی گائے میں بھی. اور اونٹ کے اندر بعض روایات کے اندر 10 کا بھی ذکر ملتا ہے. پھر ذبح کرنا ہے. اب ذبح کرنے کے لیے ہمارے ہاں تو سسٹم ہی یہ ہے، ہم پنجاب میں رہتے ہیں، مولوی صاحب ہم نے رکھے ہیں، ان کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، اسی نے ذبح کرنا ہے، اسی نے کھال لے جانا ہے، اسی نے وہ اندر سے جو کلیجی کیا نکلتی ہے وہ بھی لے کے جانا ہے. اللہ اکبر. ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. جانور کو لٹاؤ، قبلہ رخ اس کا منہ کرو، اور آپ نے فرمایا چھری کو تیز کرو، اچھی چھری ہو، اچھا آلہ ہو ذبح کرنے والا. آپ نے فرمایا کہ تم جب کسی جانور کو ذبح کرو، اذا قتلتم فاحسنوا القتل فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جانور کو ذبح کرو اچھے طریقے سے، چھری اتنی تیز ہو جو جانور کو تکلیف نہ پہنچائے. اور اس کے سامنے چھری کو تیز بھی نہیں کرنا ہے، اس کو ہتھیار بھی نہیں دکھانا ہے. اور بسم اللہ اللہ اکبر وہاں یہ بھی پڑھنا ہے جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ جانور میری طرف سے ہے، اللہم عنی ومن اہلی، یہ میری طرف سے ہے، میرے گھر والوں کی طرف سے. کیونکہ اگر گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، گھر کے تمام افراد کو اس کا ثواب عطا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ اس گوشت کو خود کھا بھی سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں، آدھا کھا سکتے ہیں، آدھا تقسیم کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں 3 حصے کر دینے چاہیے، ایک خود رکھ لو، ایک رشتہ داروں کو دے دو، ایک غریبوں کو دے دو. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج والی بات. لیکن ہمارے ہاں یعنی عجیب سچویشن دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ آتے ہیں، مانگتے ہیں، اور ان کے پاس تھیلے بھرے ہوتے ہیں پہلے سے گوشت کی، ہر گھر سے انہوں نے مانگنا ہے. اللہ اکبر. یہ رویے جو ہم نے اپنا رکھے ہیں میرے بھائی، یہ صحیح نہیں ہے. جانور کی کھال آپ صدقہ کر سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں. اگر آپ کے گاؤں کا، محلے کا امام یا وہ بھی غریب ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں. تو یہ چند مسائل ہیں میرے بھائیوں جو قربانی کے متعلق مختصر میں نے عرض کر دی. قربانی کے متعلق بعض چیزیں ہمارے ہاں بہت غلط پھیلی ہوئی ہیں، ان کا مختصر ذکر یہ ہے. ان کو آپ غلط چیزیں کہہ لیں، غلط رویے کہہ لیں، بعض علماء نے اس کو بدعت کہہ کر مخاطب کیا ہے. ان میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے. پہلے مولوی صاحب وضو کرتے ہیں، اور بھئی اللہ کے بندو کیا کر لیں، نماز پڑھنے لگے ہو یا طواف کرنے لگے ہو؟ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، طواف کے لیے ضروری ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے تو ضروری نہیں ہے. پھر جب بات بتائی جاتی ہے تو ماشاءاللہ ایک جواب ہمیں ملتا ہے جس میں حرج کیا ہے، وضو کیا ہے نا. او بھائی اللہ کے بندو، حرج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے، صحابہ اکرام نے نہیں کیا ہے.
خلفائے راشدین نے نہیں کیا ہے. من عمل عملا لیس علیہ عملنا وفی روایت لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا کام کرتا ہے اس پر ہماری مہر نہیں ہے، یعنی ہمارا عمل نہیں ہے یا ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے. ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون لے کر وہ جانور کے پورے گوشت پر اور اس کی کھال پر ملا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے جی یہ قربانی کا خون ہے، یہ بہت یعنی عزت اور تقدس والا خون ہے، یہ جانور کے پورے گوشت پہ لگانا چاہیے. اللہ اکبر. اس کی دلیل کیا ہے؟ بس دلیل عقل ہے اور کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. ایک اور مسئلہ کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے، اور آج کل ہم سے واٹس ایپ پر فیس بک پر براہ راست لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمارے مولانا نے یہ کہا ہے، یہ فتویٰ دیا، یہ تقریریں کی ہیں کہ اگر تم زندگی میں پہلی قربانی کر رہے ہو تو سب سے پہلے قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کرنا ہے، پھر اپنے نام کی کرنا ہے. میں نے کہا پاکستان ہو نا ہمارا ملک، تو اس میں تو بڑا نارمل سا بکرا لیں تو 20,000 کا ہے، نارمل سا 20,000. اب 20,000 تو بندہ پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، 20,000 اپنے لیے. وہ کہتا ہے اتنے پیسے ہیں نہیں، چلو پھر رہنے دیتے، قربانی کرتے ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ کہاں سے مسئلہ ہے میرے بھائی؟ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں یا نیکی کا عمل کیوں کرتے ہیں، صدقات خیرات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، ہمارے گناہ اللہ معاف فرمائے، ہمارے درجات جنت کے اندر بلند فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایسا سوچنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ تو امام الانبیاء ہیں، جنتوں کے وارث ہیں، سردار ہیں. آپ نے فرمایا نہیں ہے کہ مقام محمود جو اللہ تعالی کی جنت میں بہت بڑا مقام ہے، اور مجھے امید ہے کہ ساری کائنات میں سے اگر یہ کسی کو مل سکتا ہے تو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں جی ایک قربانی ان کے لیے کرے. بعض جگہ تو یہ مشہور ہے کہ پہلی قربانی، اور بعض علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ آپ اس وقت تک اپنی قربانی دے ہی نہیں سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کرتے. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائیو کہ دین دلیل کا نام ہے، اپنی سوچ اور اپنی فکر کا نام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، صحابہ اکرام سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں. بلکہ میں تو عرض کیا کرتا ہوں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، بعد میں آنے والے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سسر ہیں، آپ کی انتہائی محبوب ہستی ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا نا تو آپ کس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین. پوچھنے والے نے کہا کہ نہیں، میں مردوں سے میں پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سے آپ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا. انہوں نے تو نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، ان کو محبت نہیں تھی. بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی آپ کے سسر ہیں. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، انہوں نے بھی نہیں کی. بعد میں آنے والے عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ان کے گھر میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں، وہ داماد. کوئی ایسا عمل ثابت نہیں. حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، بہت قریبی رشتہ ہے. لیکن انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ ایک قربانی جب بھی کی ہو کہ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کر رہا ہوں، ایک اپنے نام کی کر رہا ہوں. ایسی کوئی بات میرے بھائیوں ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح ایک اور مسئلہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ قربانی کے جانور کو ذبح کر لیں تو جلدی سے اس کا پاؤں توڑ دیں. شاید آپ کے علاقے میں ہو یا نہ ہو کہ جی فوراً اس کا ایک پاؤں توڑ دیں. کیوں بھائی؟ کہ جی اگر اس کو ذبح کر کے اس کا پاؤں نہ توڑا تو یہ سارا گوشت مکروہ ہو جائے گا. اور ہمارے ہاں مکروہ کا لفظ بھی نہیں آتا. ہمارے پنجابی بھائی جو نا ان پڑھ،
وہ کہتے ہیں جی اس کا پاؤں نہیں توڑا تو گوشت مکراؤ ہو جائے گا، مکرو کو مکراؤ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے بندو جب اس کو ذبح کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ما انہر الدم، جس آلے کے ذریعے تم نے یہ خون بہا دیا اور رگیں کاٹ دی، تو وہ جانور اللہ کے فضل و کرم سے ذبح ہو چکا ہے، اب ذبح ہونے کے بعد مکروہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ایک بنایا ہوا مسئلہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ کیا جاتا ہے کہ جی جب آپ ذبح کر رہے ہوں تو ایک دعا پڑھے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ھذہ عن فقراء المسلمین، کہ اے اللہ یہ جو قربانی میں کر رہا ہوں یہ مسلمانوں کے فقیروں کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کئی جگہ پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ذبح کے وقت پڑھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی جو آپ نے پڑھی ہے آیت کریمہ بھی اس کا تو پتہ نہیں ہے، یہ خود ساختہ دعا بنا کر وہاں فٹ کر دی گئی۔ اور اللہ کا قانون ہے، حدیث شریف میں موجود ہے کہ جس جگہ پر، جس علاقے محلے میں کوئی بدعت والا کام جاری ہو جاتا ہے، اللہ وہاں سے سنت اٹھا لیتا ہے، اس کے مقابلے میں جو سنت ہوتی ہے اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ جو آپ نے پڑھا وہ تو پتہ نہیں، اور جو نہیں پڑھا وہ پتہ ہے۔ ان فقراء المسلمین، اس سے پوچھو کہ اگر تیری عقل کچھ کام کر رہی ہو تو جو فقیر ہے اس پہ تو قربانی ہے ہی نہیں۔ پیسے والے پہ قربانی ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں، طاقت ہے، اپنی ضروریات سے زائد پیسہ ہے تو وہ قربانی کرے، ایک کرے، دو کرے، جتنی اس کے پاس طاقت ہے۔ جو فقیر ہے اس پہ تو قربانی ہے نہیں، تو ان کی طرف سے کیا کر رہا ہے؟ اب کسی آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے والا حج پہ جائے اور وہاں نیت کرے لبیک عمرتن یا لبیک حجن یا لبیک عمرتن و حجن، اور بعد میں کہے ان فقراء المسلمین کہ اللہ میں حج کر رہا ہوں، فقیروں کا بھی میرے ساتھ ہی ہو جائے گا، تو ایسے تو نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بات اور پوچھی جاتی ہے، وہ یہ ہے میت کی طرف سے قربانی، کہ جی ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بہن بھائی چلے گئے، ان کے لیے ہم نے قربانی کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں صحیح بات یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی کوئی واضح دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی دو بیویاں، دو ازواج مطہرات میں سے دو وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن آپ نے تو ان کے نام کی اس طرح کوئی نہیں کی میت کی طرف سے۔ پھر آپ کے چچا بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جنگ احد کے اندر 3 ہجری میں، اس کے بعد 7 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ آپ کے 3 بیٹے بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، 3 بیٹیاں رخصت ہوئی ہیں شادی شدہ بچوں والی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام سے۔ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی میت کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی خاص دلیل تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ عام صدقے کے اندر شمار ہو جائے گا، بس زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو قربانی اصل میں انسان جو زندہ ہے اسی کی طرف سے ہے۔ اور ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جانے والا وصیت کر گیا ہو اور وہ وصیت ثلث مال سے تھوڑی ہو تو پھر اس کی طرف سے قربانی کرنا ہے وصیت پہ عمل کرتے ہوئے۔ اس نے وصیت کی، اس کا مال دنیا میں موجود ہے کہ میرے مال میں سے قربانی کر دینا، تو پھر تو کر سکتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زندہ ہیں، باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اولاد قربانی کر رہی ہے، تو وہ اللہ سے یہ دعا کر سکتی ہے کہ یا اللہ اس کے ثواب میں ہمارے مرنے والوں کو بھی شریک کر دے، اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ لیکن مستقل طور پر کسی کی طرف سے قربانی کرنا میت کی طرف سے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائی ایک مسئلہ ہم سے بھائی پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، کیا ہم قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی اگر قرض آپ آرام سے اتار سکتے ہوں تو بالکل قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ شیخ صالح منجد کا فتویٰ موجود ہے، اور اس طرح فتویٰ لجنہ دائمہ، کہ اگر آپ اس قرض کو آرام سے ادا کر سکتے ہیں تو آپ قربانی قرض لے کر بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں
ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، تارک صلاۃ، کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ بڑا سخت فتویٰ ہے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جو محققین علماء کرام ہیں انہوں نے کہا کہ تارک صلاۃ کی کوئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بالکل بھی۔ حتیٰ کہ بعض جگہ یہ بھی علماء کے فتاوی جات موجود ہیں کہ اگر ایک گائے یا اونٹ کے اندر کچھ لوگ شریک ہیں اور ان میں بے نماز شریک ہو جائے تو اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ثواب میں بڑی کمی آ سکتی ہے، لہذا تارک صلاۃ کو اس قربانی کے حصے میں بھی شریک نہ کرو۔ اس قدر سخت فتویٰ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی طرح اور کئی چیزیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ بعض بھائی یہ کہتے ہیں، ہمارے ممکن ہے آپ کیا نہ ہو، کہ جی جو قربانی جب کی جاتی ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کے اندر سے یہ کلیجی وغیرہ نکلتی ہے، اس کو پھر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں۔ ایسی کوئی دلیل شریعت میں نہیں ہے، اور یہ بھی ذہن ہے کہ یہ امام صاحب کے علاوہ کوئی اور کھا نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی کوئی بات میرے بھائیوں شریعت میں نہیں۔ اب ذرا چند منٹ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں بہت ساری باتیں عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف 2-3 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جب قربانی ہم کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ جس کی قربانی ہو وہ پاس موجود ہو، اور بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ خود قربان کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے جانور قربان کیا ہے، کافی مہنگا جانور خریدا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ اے اللہ، کل کو اگر اپنی جان بھی تیرے دین کے لیے قربان کرنا پڑی تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اے اللہ، ہم اسے بھی قربان کر دیں گے۔ تو تب اگر یہ فلسفہ ہمارے دماغ میں موجود ہو تو پھر سمجھ آتا ہے کہ یہ جو ہم یعنی کمزور جانور تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہم کتنا غلط فعل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے، منطق کیا ہے، اور اس کی لاجک کیا ہے، وہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور تلاش کرتا پھرتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی حکمت، اور وہ یہ ہے، جب جانور کے گلے پر چھری چلتی ہے نا، اور اس سے پہلے ہم چلو 1 دن 2 دن پہلے اپنے گھر میں لے آتے ہیں اور جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تازہ موٹا تازہ تندرست جانور جو بیمار نہیں ہے، اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، بھوک کی وجہ سے اس کی پسلیاں نظر نہیں آتی ہیں، تازہ جانور ہے، اس کے گلے پر چھری چلتی ہے، آپ بڑی مضبوطی کے ساتھ بھی اسے پکڑ رکھے ہوں، آپ نے رسیوں سے باندھا ہوا ہو، اس کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں، اسے گرایا ہوا ہے، اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، پورے زور سے پکڑا ہوا ہے، لیکن جب جان نکلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، آج دیکھو کس طرح پنڈلی کے اوپر پنڈلی بجتی ہے، تاکہ یہ فلسفہ تمہیں سمجھ آئے کہ اے مسلمانوں، جان نکلنے کا عمل کوئی آسان عمل نہیں ہے، یہ عمل، یہ دن، یہ وقت تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے، اس موت کے لیے تیاری کر لو۔ قربانی کا عمل ایسا تو نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز جو بعض علماء نے بیان فرمائی ہے، اور ممکن ہے آپ میں سے چند بھائیوں نے سنی ہو یا پہلی دفعہ سن رہے ہو، بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ جی فلاں جو بزرگ ہیں نا، فلاں صاحب ہیں، فلاں سرکار ہیں، وہ جو چاہے کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عقیدے کیا بیان کیے؟ میں چند دن پہلے ایک کلپ سن رہا تھا کہ جی فلاں جو بزرگ ہیں نا، وہ اتنی کرنی بھرنی والے تھے کہ انہوں نے جماعت کروائی، دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے کے سارے حافظ قرآن بن گئے، بائیں طرف سلام پھیرا تو سارے کے سارے عالم بن گئے۔ اور عقیدے کیا سنائے جاتے ہیں کہ جی فلاں صاحب، فلاں بزرگ، فلاں سرکار
اور تعجب کی بات تو یہ ہے نا، ہمارے ہاں سرکاریں ہی سرکاریں ہیں، بندے تھوڑے ہیں، سرکاریں زیادہ ہیں، کہ وہ جو چاہے ہوتا ہے۔ ایک فلسفہ میں بیان کرتا ہوں میرے بھائیوں، غور کیجئے گا۔ آپ مجھے بتائیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ نہیں؟ آپ بول کے بتائیے ذرا، ہیں؟ کیا لقب دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کے خلیل، اور خلیل پاکیزہ محبت کا آخری درجہ ہوتا ہے، سپرلیٹو ڈگری، خلیل اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں کہ نہیں؟ آپ بولتے نہیں، ناراض ہیں، نبی ہیں۔ کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی ہے کہ نہیں؟ چلائی ہے۔ چھری لکڑی کی تو نہیں تھی، بولے بھائی، لکڑی کی، پلاسٹک کی ہو سکتی ہے، نہیں، لوہے کی تھی۔ دھار بھی تیز تھی کہ نہیں؟ پتھر پر جا کر اسے تیز کیا کہ نہیں کیا؟ اور جب وہ نہیں چلی تو کیا کیا؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب چھری نہیں چلی، آنکھیں بند کر کے چھری کی نوک اوپر سے مارنے کی کوشش کی اپنے بیٹے کی گردن پر، کہ اگر یہ ایسے نہیں چل رہی تو ایسے چل جائے۔ اللہ نے ہمیں ایک عقیدہ سمجھا دیا، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہاں دو نبیوں کا ارادہ ملا ہوا ہے ایک کام کرنے پر۔ ایک نبی خلیل اللہ ہے، وہ چاہتا ہے میں گردن کاٹ دوں۔ دوسرا نبی ذبیح اللہ ہے، وہ چاہتا ہے میں کٹ جاؤں۔ ایک کا نام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسرے کا نام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ دونوں نبی ملے ہوئے ہیں، ارادہ ملا ہوا ہے، ایک کام مل کر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چھری چل جائے، لیکن چھری زبان حال سے یہ کہتی ہے، اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ کا بیٹا ذبیح اللہ ہے، آپ بھی نبی ہیں، بیٹا بھی نبی ہے۔ ایک کام مل کر دو نبی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمیں کیا عقیدے سنائے جاتے؟ یہ فلاں سرکار ہے، جو چاہتے ہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے نظام کائنات ہی نعوذ باللہ ان کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ فارغ ہو گیا ہے، اللہ فارغ ہو گیا ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان۔ اور کیا فرمایا اینڈ پر اس آیت الکرسی میں کہ زمین و آسمان کا نظام، ان کی حفاظت، اسے ایک لمحہ کے لیے بھی تھکاوٹ پیدا کر سکتے نہیں۔ اللہ فارغ ہو گیا نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، اس قربانی کا ایک یہ بھی فلسفہ ہے، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ ہو سکتا نہیں، اور ساری کائنات مل کر بھی چاہے، اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات مل کر کوئی کام روکنا چاہے، اللہ کرنا چاہے تو کائنات کا کوئی آدمی روک سکتا۔ یہ ہے قربانی کا تھوڑے سے 2-3 پوائنٹ میں نے بتایا فلسفے کے طور پر۔ یہ چند کیونکہ ٹائم کے حساب سے مختصر فضائل، احکام، مسائل اور اس کا فلسفہ میں نے اپنی ناقص علمی کے مطابق بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیا ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ نے سمجھا بھی ہوگا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ دین، جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے، ظاہر سی بات ہے کتاب و سنت ہی کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے موصوف نے ابھی آپ کے سامنے جو باتیں بیان کی ہیں، ممکن ہے ہمارے بعض بھائی کے ذہن میں ایسی باتیں آ رہی ہوں کہ یہ تو میں نے اب تک سنا ہی نہیں، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ بات کہیں سے آتی نہیں ہے، بات جو آتی ہے صرف اور صرف کتاب و سنت سے آتی ہے۔ نہ شیخ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی دوسرا کتنا بھی کوئی بڑا علامہ ہو جائے، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میں کہتا ہوں تو آپ خود کہیں گے کہ آپ کہنے والے کون ہوتے؟ کسی کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا قیامت تک کے لیے وہ حلال، اور جن کو حرام قرار دیا ہے قیامت تک کے لیے وہ حرام۔ ہمیں اور آپ کو جو چلنے کا حکم دیا گیا
کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہی چیزوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور یاد رکھیے گا اتباع سنت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر صرف چلیں. اتباع سنت میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا جس سے شریعت اسلامیہ نے سکوت کیا ہے ان ساری چیزوں سے ہم دور رہیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ دیکھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. کوئی ایسا موضوع نہیں مل سکتا کہ شریعت اسلامیہ نے یا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس پیغام کو ہم تک اور آپ تک نہ پہنچا دیا. لہذا ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں آج کی محفل میں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں, الہ العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا, فضیلت الشیخ کا, کہ آپ نے ہماری دعوت پر آپ کی محبت میں ثنائیہ جدید سے یہاں پر آپ تشریف لائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس اہم موضوع کی جو کہ بالکل ہمارے سامنے ہے اس کی وضاحت کی. اللہ تبارک و تعالی موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے.